اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ مبارکہ النساء آج شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مسلسل رحم والا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا۔ ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے ہمیں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا۔ حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو بھی حضرت آدم علیہ السلام میں سے بنایا، یہ فرمایا۔ یہ سمجھ آ رہی ہے، مزید علماء بہتر بتائیں گے۔ اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، رشتوں کا لحاظ رکھو۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بہت بڑی آیت ہے، رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دو، اور ستھرے کے بدلے گندہ نہ لو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کے بارے میں بڑی وعید آئی ہے کہ ان کے مال کے بارے میں کہ بھی ان کا مال نہیں کھانا، اور یتیموں کو ان کے مال دو اور ستھرے کے بدلے گندہ نہ لو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، اور بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ مسلمان مرد دو دو تین تین اور چار چار نکاح کر سکتا ہے۔ آگے بڑی اہم بات ہو رہی ہے، یہ بھی بڑی اہم ہے۔ اور چار چار، پھر اگر ڈرو کہ دو بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو۔ اگر ڈرو کہ دو بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے، یہ اہم بات ہے۔ برابر کہاں رکھا جا سکتا ہے؟ بڑی مشکل بات ہے، کہاں ہم برابری کر سکتے ہیں؟ اگر ڈرو کہ دو بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو۔ یک کنیزیں جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً
فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ حَنِيًّا مَرِيئًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ رچتا پچتا، یعنی وہ کھاؤ گے تو وہ تمہیں رچے گا بھی اور پچے گا بھی۔ اگر خوشی سے وہ عورتیں اپنے حصے کا مہر آپ کو معاف کر دیں تو ٹھیک، خوشی سے معاف نہ کریں تو وہ نہ آپ کو رچے گا نہ پچے گا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں، جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کیا ہے، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ ٹھیک ہے جی، اگر وہ یتیم بے عقل ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ناسمجھ ہیں، تو ان کے مال ان کو ابھی ان کے حوالے نہ کرو تاکہ وہ ضائع نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں، جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کیا ہے، اور انہیں ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ ٹھیک ہے جی، اور ایک اور آیت پڑھیں گے اور یہاں پر مکمل کر لیں گے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں، تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو۔ جب وہ بالغ ہو جائیں اور نکاح کے قابل ہو جائیں اور عقل سمجھ ان کی کچھ پختہ ہو جائے، بہتر ہو جائے، اس وقت ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر، اور اس جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، یعنی مال کو اس جلدی میں آپ جلدی کھا نہ جاؤ، ختم نہ کر جاؤ کہ کہیں یہ بڑے ہو جائیں گے اور مال بچ جائے گا تو ان کو دینا پڑے گا۔ ایسا مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر، اس جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے، اس مال سے بچتا رہے۔ اس کے پاس اللہ نے خود بہت سارا اگر دیا ہوا ہے مال تو وہ اپنا مال استعمال کرے، یتیم کے مال میں سے مت کھائے۔ وہ یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے تو اجازت دی ہے کہ یہ تم پال رہے ہو، ان کو کھلاؤ اور ان کو پلاؤ، اور اس میں سے بقدر ضرورت تم بھی کھا لو، اور جب وہ بڑے ہو جائیں اور عقل مند ہو جائیں، نکاح کے قابل ہو جائیں، ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ یہ ہیں احکامات۔ تو جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھائے، اس مال میں سے وہ بقدر مناسب کھائے۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں سپرد کرو تو ان پر گواہ کر لو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا اللہ کریم ہم روزانہ تلاوت قرآن کریم کرتے رہیں، صحیح طور پر قرآن کریم سمجھتے رہیں اور صحیح عمل کرتے رہیں،
اور اس کا پیغام صحیح طور پر آگے پہنچاتے رہیں، اور یہ سارا کام قربتاً اللہ ہوتا رہے، اور خود پسندی اور شہرت سے ہمیں بچائے رکھ یا اللہ، اور ہمارے امام زمانہ 12ویں آقا حضرت محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور میں جلدی فرما، اور ہمیں ان کے سچے سپاہیوں میں شمار فرما، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ آمین بجاہ النبی الکریم و چہاردہ معصومین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ